بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ ایک آیت ایک لیکچر کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک لیکچر میں ایک آیت سکھاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچائیے، جو آپ سیکھیں ان کو دیگر لوگوں کو سکھائیے۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ اگر ویڈیو پسند آئے، اور یقیناً پسند آئے گی، قرآن کی بات تو بہرحال پسندیدہ ہے، اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت ہوگی، پھر لفظی ترجمہ، پھر آیت کا مفہوم اور پیغام لیں گے، اور آخر میں نئے آنے والے الفاظ دیکھیں گے کہ وہ کون سے ہیں اور کتنی بار قرآن میں دہرا کر آئے ہیں۔ تو آپ میرے پیچھے پیچھے تلاوت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ وقف کریں گے تو پڑھیں گے بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت میں تجوید کے فارمولے کو پھر دہرا دیتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ نون جزم والی یا نون تنوین والی آئے تو تب آواز کبھی مختصر ادا ہوتی ہے اور کبھی لمبی آواز ادا ہوتی ہے، کبھی شارٹ اور کبھی لانگ۔ تو وہ اصول پہلے جان چکے ہیں، آج مزید اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد زا ہے۔ زا حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے آواز لمبی ہوگی۔ ز اس طرح پڑھیں گے۔ یہاں بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد زا، زی۔ یہاں نون تنوین ہے اور اس کے بعد لام آ گئی۔ یاد رکھیے کہ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے، تو پڑھیں گے مصدقا لی، قلی، اس کی آواز ساری لام کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یہاں دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے، یہاں بھی آواز ناک سے لمبی ہو کر ادا ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، یہ اس وجہ سے کہ نون ساکن کے بعد با آ گئی ہے۔ جب بھی آپ تنوین یا نون ساکن کے بعد با کو دیکھیں گے تو اس پر چھوٹی سی میم لکھی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ نون کی آواز اب میم میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کو علم تجوید میں اقلاب کہتے ہیں، یعنی نون میم کے اندر منقلب ہو گئی، بدل گئی۔ پڑھیں گے انبی، انبی۔ یہاں دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد قوف ہے، یہ حرف حلقی میں سے بھی نہیں ہے،
تو کیا اور نہ یہ لام ہے اور نہ یہ با، تو آواز ناک سے لمبی ہو کے ادا ہوگی، من قبل، من قا۔ یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف ہے تو آواز لمبی ہوگی، کو، کو، آواز کچھ منہ سے اور کچھ ناک سے نکلے گی، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ یہاں پھر دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ گئی ہے تو یہاں بھی اخفا ہو گیا، نون کی آواز ناک سے نکلے گی اور کچھ منہ سے، اس طرح آواز موٹی ہو جائے گی، کونت، زبان لٹکی رہے گی اور تالو کی جانب مائل ہوگی، کونت۔ یہ تھا نون کا قاعدہ، نون کے قواعد اور ان کی مشق ہو گئی۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ وا اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو ایمان لے آؤ، و اذا قیل لہم آمنو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، بما اس پر جو، انزل نازل فرمایا، اللہ اللہ نے، اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کو مان لو، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، بھی اس پر، ما جو، انزل نازل ہوا، علینا ہم پر، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے ہم تو اسی کو مانیں گے، وا اور یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، بھی کا ما جو، وراء پیچھے ہے، ہو اس کے، تو جو اس کے پیچھے ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، یعنی جو تورات کے آگے پیچھے ہے اس کو نہیں مانتے۔ وا اور ہوا وہ، واو کا معنی یہاں حالانکہ کریں گے، حالانکہ ہوا الحق وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہے، لما اس چیز کی جو، معہم ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس پہلے سے وحی کے نسخے موجود ہیں ان کی تصدیق کرنے والا بن کر یہ قرآن آیا ہے۔ قل فرما دیجئے، فا پھر، لیے، ما کس، فلیما پھر کس لیے، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء کو، تو اگر اس آخری نبی کو نہیں مانتے اور آخری کتاب کو نہیں مانتے اور اپنی ہی کتابوں کو مانتے ہو تو پھر تم نے اپنی کتابوں کا کیوں انکار کیا اور ان کے لانے والے انبیاء کے کیوں دشمن بنے اور ان کو قتل کیا؟ من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم واقعی مومن، اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر تم انبیاء کا قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ تو یہ بنی اسرائیل کی ایک اور خباثت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو مان لو تو وہ کہتے تھے کہ ہم اسی نسخے کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے تورات کی صورت میں، اور اس کے علاوہ کا ہم انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب کوئی انوکھی یا نئی نہیں ہے، انہی کتابوں کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کو ان کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اب ان سے پوچھیے ذرا بنی اسرائیل اور یہودیوں سے کہ اگر تم واقعی پچھلی کتابوں کو ماننے والے ہو تو پھر تم نے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا جب وہ کتابیں لے کے آئے تھے؟ تم نے زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، یحییٰ علیہ السلام کا تم نے سر اڑا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے اپنے تئیں سولی پہ چڑھا دیا، یہ کیوں کرتے تھے تم؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی تم نے بہت تنگ کیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پکار اٹھے تھے، یا بنی اسرائیل لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم مجھے پھر کیوں اذیت دیتے ہو؟ تو یہ بنی اسرائیل کا وتیرہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس قوم پر لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ آیت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے آج کہ جو یہود ہیں ان پر کبھی بھی اعتبار نہ کیا جائے،
اور عیسائیوں پر بھی کوئی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ دوستیاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کتابوں کے دشمن ہیں، انبیاء کے دشمن ہیں، ان کے کسی ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ محض فراڈ ہے۔ اس لیے ابراہیمی کہلانے کا حق صرف مسلمانوں کو ہے اور ان کو کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ سب کو بدل کر کچھ کا کچھ بنا دیا ہے اور ان کے احکامات کی مکمل عدولی کی ہے، اس لیے ان کے ساتھ بالکل نہ رہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پہلی دفعہ کون سے الفاظ آئے ہیں اور کتنی بار آئے ہیں۔ وراءہ، اس کے پیچھے یا اس کے سوا، اس کے علاوہ، اس کے بعد والی کوئی بھی ترجمہ آپ جو مناسب وہ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ہی بار اس شکل میں آیا ہے۔ لی ما یہ دو لفظ ہیں اور فا بھی ساتھ جڑا ہے۔ کیوں، کس لیے؟ یہ 9 بار قرآن میں آیا ہے۔ انبیاء یہ 5 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، جو نبی کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے پیغمبر، رسول، خبر دینے والے۔ اس طرح آیت نمبر 91 میں کل کلمات 43 ہیں 43، اور نئے کلمات 4 ہیں، جبکہ باقی 39 الفاظ پہلے گزر چکے ہیں، اور قرآن میں دہرا کر یہ 4 لفظ 15 بار آئے ہیں۔ اگر ان 4 کو سیکھ لیں تو گویا 15 لفظ آپ نے سیکھ لیے، اور ان کو سیکھنے میں ذرا بھی دقت نہیں ہے۔ انبیاء اردو میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور ایسے ہی ماورائے عدالت ہم لفظ بولتے ہیں، عدالت کے پیچھے پیچھے قتل کر دینا، قتل ماورائے عدالت، یہ جو وراء ہے یہ بھی اردو میں مستعمل ہے۔ اور ہو کو بھی بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے رحمتہ، رحمہ اللہ، تو یہ ہو ضمیر یہ وہ کے معنی میں ہے، اور لما یہ عربی ہی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ باکس میں آپ نے کمنٹ سے بھی نوازیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔